اللہ۔ آج کی ہماری جو نشست ہے تو اس نشست کے اندر میں جمعۃ المبارک کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کے متعلق میں کچھ گفتگو کروں گا کہ جمعۃ المبارک سے پہلے بعد میں کتنی سنتیں ہیں، یعنی 2 پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، 6 پڑھنی ہیں، اس کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں اس زمانے کے اندر میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ لوگ سنتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، یعنی عام جو سنتیں ہماری زندگی کے اندر کرنے کی ہیں، مثال کے طور پر بڑی سنت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے دل کو صاف رکھنا، اسی طریقے سے جو ہماری یہ جو شلوار ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا، مسواک کرنا، راستے کی دائیں جانب چلنا، بازار داخل ہوں تو چوتھا کلمہ توحید پڑھنا یعنی ذکر کرنا، اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ مخصوص اوراد ہوتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، دائیں کرمٹ ہو کر سونا، پھر صبح اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یہ پڑھنا۔ یہ بہت ساری سنتیں، ان کے اوپر بھی ہم عمل نہیں کرتے، اور نماز سے قبل اور نماز سے بعد یعنی جو ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں اس نماز سے قبل اور اس نماز کے بعد جو سنتیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو موقدہ سنتیں اس کو بھی اب لوگ چھوڑنے لگے۔ موقدہ سنتیں لوگ ادا نہیں کرتے۔ اب ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں کیا ہیں؟ موقدہ ہیں۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں کیا ہیں؟ موقدہ ہیں۔ عشاء کی نماز یعنی فرض کے بعد 2 رکعتیں کیا ہیں؟ سنت موقدہ ہیں۔ اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کے اندر میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ 4 رکعتیں پہلے ہیں، پھر 6 بعد میں۔ لوگ نہیں پڑھتے، فرض ادا کرتے ہیں، مسجد کی ٹوپی ادھر ہی پھینکی، گھر کو روانہ ہو گئے۔ تو ائمہ حضرات جو ہیں تو ان کی خدمت میں بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سنتوں کی اہمیت کے متعلق درس دیں اپنی مسجد کے اندر۔ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہماری رعیت کے اندر ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، یہ ہماری رعایا ہیں، اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ ہماری رعیت ہے۔ تو اس رعیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے سوال کریں گے۔ پہلے نمبر کے اوپر ذمہ دار استاد ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر ذمہ دار والدین ہیں، یا آپ اس کا عکس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پر والدین ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اساتذہ ہیں، یعنی ائمہ مساجد ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیں۔ میں نے بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھا ہے، 60 سال ان کی عمر ہے، داڑھی ان کی سفید ہے، لیکن ان کی نماز درست نہیں ہے، ان کا وضو درست نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ تو اسی حالت میں لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہے ان لوگوں کا؟ ظاہری سی بات ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، ائمہ مساجد کو چاہیے، خطباء واعظین کو چاہیے کہ ہماری یہ جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو ہم ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رعیت کے متعلق ہم سے سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اللہ سے خیانت کرو، نہ اس کے رسول سے خیانت کرو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرو۔ اور یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں سے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 امانتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کی امانتیں ادا کریں، اس کے رسول کی امانت ادا کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے جو عہد کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے پاس جو امانتیں ہم رکھتے ہیں اس کو ادا کریں۔ یعنی یہاں پر خیانت ہم نے نہیں کرنی۔ ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وصال 1130 ہجری ہے، آپ تفسیرات احمدیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض کو چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے، اور جو بندہ سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے خیانت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، رسول اللہ سے بھی خیانت نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ فرائض کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے خیانت ہے، یعنی فرائض کو چھوڑ کر اللہ سے خیانت نہ کرو، اور سنتوں کو چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے خیانت نہ کرو۔ تو پتہ چلا قرآن کی نص سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ سنتوں کو چھوڑتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو فرائض ادا کریں، سنتیں ادا کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ تو یاد رکھیے جو سنت موقدہ ہوتی ہے اس کا حکم یہ کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، اور جو بندہ ان کو عادت بنا لے یعنی سنتوں کو مستقل چھوڑتا رہے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے کہ اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ سخت گنہگار ہے، اور وہ فاسق ہے، اور وہ فاجر ہے۔
اور وہ مردود الشہادت ہے. کیا مطلب کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی شہادت قبول نہیں ہوگی. کسی بھی عدالت کے اندر کھڑا ہو کر سنتوں کو چھوڑنے والا اس کو جج کہہ سکتا ہے, قاضی اس کو کہہ سکتا ہے کہ جاؤ تم فاسق فاجر ہو, تمہاری کوئی بھی روایت ہم قبول نہیں کریں گے, تمہاری کوئی بھی شہادت ہم قبول نہیں کریں گے. تو پھر میں بار دے کر ائمہ حضرات کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ لوگ سنتیں ادا نہیں کرتے. ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح طور کے اوپر فرمایا کہ لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ سے خیانت نہ کرو, رسول سے خیانت نہ کرو. یہ جو تم سنتیں چھوڑ دیتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے خیانت ہے. اب آتے ہیں نماز جمعہ کے بعد اور نماز جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں. یہ مسئلہ تھا آج کا, میں آپ کو بتاتا ہوں. یاد رکھیں نماز جمعہ سے پہلے اکثر ائمہ اور اکثر ائمہ احناف کے نزدیک 4 سنتیں, اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک نماز جمعہ سے پہلے یعنی فرض پڑھنے سے پہلے 2 سنتیں. اور علامہ ابن تیمیہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. نماز جمعہ کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک مسنون ہیں 2 سنتیں, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مسلک کے اندر نماز جمعہ کے بعد مسنون ہیں 4 سنتیں ادا کرنا. اور صاحبین کا مسلک کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے, 6 رکعتیں پڑھنا سنت ہے. تو اب روایات کے اندر یعنی کتب حدیث کے اندر 2 کی روایت بھی موجود ہے, 4 کی روایت بھی موجود ہے, اور 6 کی روایت بھی موجود ہے. تو ائمہ احناف نے 6 کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں گے تو ساری روایات کے اوپر عمل ہو جائے گا, تطبیق ہو جائے گی, ایک جگہ کے اوپر ساری روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور یہی ہمارے احناف کا پسندیدہ ہے, اور ہمارے احناف کا عمل بھی اسی کے اوپر ہے اور فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 6 سنتیں ادا کی جائیں گی. 2 والی روایت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا, 4 والی روایت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا, اور 6 والی روایت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. یہ بات آپ سمجھ گئے نا. تو اب چند روایات چونکہ دیکھیں نا یہ دعویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, تو اب یہ ساری روایتیں 3 یا 4 میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ سب سے پہلی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی, فرماتے ہیں کہ انہو سلم عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکعتین بعد الجمعہ. یہ متفق علیہ روایت حضرت ابن عمر سے, فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں. ٹھیک ہو گئی یہ بات, آگے بڑھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ نماز جمعہ ادا کر لے تو نماز جمعہ کے ادا کرنے کے بعد وہ 4 رکعتیں ادا فرمائے. ٹھیک ہو گئی, یعنی 4 سنتیں پڑھیں. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مسلک یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھی جائیں, اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دلیل بھی ہے. اور دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے یہی ہے, اور یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی حضرت ابو ہریرہ والی یہ مسلم کے اندر ہے. اور دوسری روایت یہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4, کہ جو کوئی تم میں سے مصلی ہو یعنی نماز پڑھنے والا ہو نماز جمعہ کی تو اس کے بعد کیا کرے 4 رکعتیں ادا فرمائے. یہ دلیل بھی یعنی دونوں روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی, اور یہ دلیل کس کی, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل بھی ہے کہ انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے, اور نماز جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے. تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احناف کا مسلک یہی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے جمعے سے پہلے, اور ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مسلک یہ ہے کہ 4 رکعتیں جمعے کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے یہ دلیل ہو گئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی. اور صاحبین کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مسلک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 6 رکعتیں ادا فرمانی چاہیے. تو ان کی دلیل کیا ہے, حضرت عطا والی مشہور روایت میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. وہ فرماتے ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں رأیت ابن عمر صلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم صلی بعد ذلك 4. وہ کہتے ہیں حضرت عطا کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جمعہ کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر 4 رکعتیں پڑھی, یعنی ٹوٹل حضرت ابن عمر نے نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں ادا فرمائیں, 6 رکعتیں ادا فرمائیں. ٹھیک ہو گئی. تو یہ دلیل کس کی ہو گئی, یہ دلیل ہو گئی حضرت سیدنا صاحبین کی یعنی امام ابو یوسف کی اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی, اور حضرت امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دلیل ہو گئی.
ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 2 والی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، 4 والی بھی اور 6 والی بھی۔ تو احناف کا فتویٰ 6 کے اوپر ہے تاکہ سب روایات کے اوپر عمل ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بھی مسلم کی، فرماتے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ کے بعد چلے جاتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، فیصلی رکعتین فی بیتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے بعد 2 رکعتیں کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں اپنے گھر کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نماز جمعہ کے بعد یعنی فرض آپ پڑھ لیں تو پہلے 2 رکعت ادا کریں، اس کے بعد 4 رکعت ادا کریں، اس طرح 6 رکعتیں ادا کریں۔ لیکن اگر اس کے عکس کیا، یعنی آپ نے اس طرح کیا کہ پہلے 4 پڑھ لی بعد میں 2 پڑھ لی، تب بھی درست ہے، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اور ہاں ایک بات میں آپ کو آخری بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو یاد رکھیں فرض نمازیں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں یہ نفل کہلاتی ہیں، چاہے وہ موقع سنتے ہوتی ہیں، غیر موقع ہوتی ہیں، تہجد اوابین ہیں، کچھ بھی ہے، یہ ساری نوافل ہوتے ہیں۔ اور فرض کے علاوہ نوافل جتنے بھی ہیں یہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے، گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ دیکھیں نا اس روایت کے اندر بھی آتا ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور جمعہ پڑھا کر گھر تشریف لے جاتے اور وہاں پر 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ تو اس کو بھی عادت بنائیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک مقام کے اوپر یہ فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کے اندر نمازیں ادا کیا کرو۔ اور یہ نماز تمہارا گھر کے اندر ادا کرنا کیا ہے؟ نور ہے، تمہارے گھروں کے لیے کیا ہے؟ نور ہے، گھر کے اندر نماز ادا فرمانا۔ تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی سنا دیتا ہوں۔ اس کے راوی جو حضرت زید بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں کے اندر بھی نماز ادا کیا کرو، فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرماتے ہیں کہ مرد کی افضل نماز گھر کے اندر ہوتی ہے سوائے فرائض کے۔ یعنی فرض آپ مسجد کے اندر مرد کے لیے کیا ہے کہ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھے گا، اور فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ اپنے گھروں کے اندر ادا فرمائے۔ یہ آقا علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں ادا فرمائیں گے اور نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں ادا فرمائیں گے۔ پہلے 2 ادا فرمائیں جمعہ کے بعد، پھر 4 رکعتیں پڑھیں، اور اگر اس کے برعکس کریں یعنی پہلے 4 پڑھ لیں بعد میں 2 پڑھ لیں تب بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس عمل کی توفیق عطا